السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ جگہوں پر جاتے ہی دل اچانک گھبرانے لگتا ہے؟ وہاں کی خاموشی سے کوئی راز چھپائے بیٹھی ہوتی ہے اور انسان بنا کسی وجہ کے بے چین ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، وہ سنسان کھنڈہر گندگی سے بھری جگہ، وہ تنہا کونے جہاں کوئی نظر نہیں آتا، کیا یہ صرف خالی جگہ ہے یا ان کے پیچھے کوئی اندیکھی حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے؟ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ایسی جگہ اکثر انسانوں کی نہیں بلکہ جنات اور شیطانوں کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان استھانوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں ایک ایسی مخلوق رہتی ہے جو ہمیں تو دکھائی نہیں دیتی لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جب انسان ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں گندگی ہو، سناٹا ہو اور کوئی انسان آس پاس میں نہ ہو، تو کیا وہ سچ میں اکیلا ہوتا ہے یا کوئی اور بھی وہاں موجود ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء یعنی سوچ کی جگہ جنات اور شیطانوں کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ ایسے میں جب انسان وہاں جاتا ہے تو اسے ایک خاص دعا دکھائی گئی ہے جو اسے حفاظت میں لے لیتی ہے۔ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کا مطلب ہے اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک چیزوں اور شیطانوں سے۔ سوچیے، ایک چھوٹی سی دعا اور انسان ایک ایسی مخلوق سے محفوظ ہو جاتا ہے جو ہر طرف موجود ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو جنات اسے دیکھ نہیں پاتے، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ بھی ان سے چھپ جاتی ہے۔ اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے تو یہ اس کے اور جنات کے بیچ ایک پردہ بن جاتی ہے۔ ہم اکثر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی چھوٹے عمل ہمیں ایک اندیکھی دنیا سے بچاتے ہیں۔ لیکن یہ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، آگے آپ کو ایسا واقعہ سننے کو ملیں گے جہاں جنات کی آوازیں سنی گئی ہیں، ان کے جھگڑے دیکھے گئے اور یہاں تک کہ انہوں نے خود فیصلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے مدد مانگی ہے۔ ایک رات کا سناٹا تھا، سفر جاری تھا اور ساتھ تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی، چاروں طرف خاموشی تھی۔ تبھی اچانک ایک عجیب سی آواز سنائی دی، ایسی آواز جیسے پہلے کبھی نہیں سنی گئی، جیسے کوئی آپس میں جھگڑا کر رہا ہو۔ تیز بحث، ٹکراؤ اور عجیب بے چینی سے بھری آوازیں۔ ساتھ موجود صحابی حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے سوچا، یہ کون ہیں اور یہ کیسے آوازیں ہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ایک صحابی نے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے راستے میں کچھ عجیب آوازیں سنی، جیسے کوئی زور زور سے جھگڑا کر رہا ہو، تو ایسی آوازیں میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، وہ انسان نہیں تھے بلکہ جنات تھے، ان میں کچھ مسلمان تھے اور کچھ مشرک، اور وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی دنیا جو ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے، اس میں بھی بحث ہوتی ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے اور فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ ان جنات نے رہنے کے لیے جگہ کی مانگ کی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، انہیں کون سی جگہ دی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ فیصلہ سنایا۔ مسلمان جنات کے لیے اونچی اور صاف جگہ طے کی گئی، جیسے پہاڑوں کی چوٹیاں، ٹیلے علاقے جہاں ہوا صاف ہو اور ماحول بہتر ہو، اور مشرک جنات کے لیے نچلی اور سنسان جگہ جیسے گھٹیا، گفائیں اور ویران علاقے۔ ذرا غور کیجئے، یہ صرف ایک جگہ کا بٹوارا نہیں تھا بلکہ ایک گہرا اشارہ بھی تھا۔ اچھائی اونچائی اور صفائی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ برائی تنگ اور اندھیری جگہ کی طرف۔ اب ایک اور اہم بات، بزرگوں نے سختی سے منع کیا کہ کسی بیل یا سوراخ میں پیشاب نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور مخلوق کا گھر ہو۔ سوچئے، اگر انسان انجانے میں کسی ایسی جگہ کو نقصان پہنچا دے جہاں کوئی اور رہ رہا ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ کہا گیا ہے کہ ایسے معاملوں میں کبھی کبھی زہریلے جانور باہر آ جاتے ہیں یا کوئی ایسی پریشانی ہو جاتی ہے جس کا علاج آسان نہیں ہوتا۔ اب ذرا خود سے سوال کیجئے، کیا ہم اس دنیا کو پوری طرح جانتے ہیں یا پھر ہمارے آس پاس ایک اور دنیا بھی موجود ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے؟ اب بات گھر کی، تو اپنے گھر پر نظر ڈالیے، سب کچھ صاف ہے یا کسی چیزیں پہاڑی ہے جن پر ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا؟ بزرگوں نے ایک حیران کر دینے والی بات بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ گھر میں وہ کپڑا نہ چھوڑو جس پر گوشت کی چکنائی لگی ہو، اسے صاف کر لیا کرو، کیونکہ ایسی چیزیں شرارت جنات کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور وہ ٹھہرنے لگتی ہے۔ سوچئے، ایک چھوٹا سا کپڑا جس پر تھوڑا سا تیل یا چکنائی ہو
ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن وہی چیز کسی اندیکھی مخلوق کے لیے جگہ بن سکتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی چیز کسی دوسری مخلوق کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ اب ایک اور سوال ہے، جب انسان اپنے کپڑے اتارتا ہے تو کیا وہ سچ میں اکیلا ہوتا ہے یا پھر اسے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے لیے ایک بہت آسان عمل بتایا: جب کپڑے اتارو تو بسم اللہ پڑھ لو۔ کہا گیا ہے کہ یہی ایک لفظ انسان اور جنات کے بیچ پردہ بن جاتا ہے۔ سوچئے، صرف ایک شبد اور پوری حفاظت کا انتظام۔ اب ذرا پانی کے بارے میں سوچئے۔ ہمیں لگتا ہے پانی بس پانی ہے، صاف، ٹھنڈا اور سکون دینے والا، لیکن بزرگوں نے بتایا کہ پانی میں بھی دوسری مخلوق موجود ہوتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ پانی کی جگہوں پر بھی احتیاط ضروری ہے۔ اب ذرا ٹھہریے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں ہم روز جاتے ہیں، جہاں ہم نہاتے ہیں، جہاں ہم بنا سوچے سمجھے پہنچ جاتے ہیں، وہاں بھی کوئی اور موجود ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ خاص کر رات کے وقت جب اندھیرا چھا جائے اور ہر طرف سناٹا ہو تو پانی کی جگہوں پر احتیاط برتنی چاہیے۔ بے وجہ اس میں اترنا یا اسے گندا کرنا مناسب نہیں بتایا گیا، کیونکہ انسان انجانے میں خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا کسی ایسی مخلوق کو چھیڑ سکتا ہے جسے وہ دیکھ نہیں سکتا۔ ایک اور بات، ایسی جگہ جہاں گھاس ہو یا جھاڑیاں ہو اور پاس میں پانی ہو، وہاں بنا وجہ کودنا یا پھر پھاندنا، کھیلنا بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جگہ کسی اور کے رہنے کی ہو۔ ذرا سوچے، تمہارے جین بھائی، یہ الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مخلوق بھی اس دنیا کا حصہ ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اکیلے رہتے ہیں، لیکن کیا سچ میں ایسا ہے، یا پھر ہماری جگہ، ہمارا گھر، یہاں تک کہ ہمارا پانی بھی کسی اور کے ساتھ بٹا ہوا ہے؟ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب آپ سنیں گے وہ واقعہ جب جنات نے صرف انسانوں کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ ان سے بات بھی نہیں کی، مدد بھی مانگی، اور ان میں سے کچھ تو ایمان بھی لائے۔ ذرا اس منظر کو اپنے دل میں محسوس کیجئے۔ رات کا وقت ہے، چاروں طرف سناٹا، اور ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ ہر لفظ ہوا میں گونج رہا ہے، ہر آیت دلوں کو چھو رہی ہے، لیکن اس بار سننے والے صرف انسان نہیں تھے، کہیں دور سے کچھ اور بھی آ رہے تھے، خاموشی سے، دھیرے دھیرے، جیسے کوئی طاقت انہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ وہ جنات تھے۔ جب وہ قریب پہنچے تو ایک نے دوسرے سے کہا، خاموش رہو۔ سوچئے، جس مخلوق کو اکثر شرارت اور فساد سے جوڑا جاتا ہے، وہی آج خاموش ہو کر اللہ کا کلام سن رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچ سن رہے تھے۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو وہ لوٹے، لیکن جیسے آئے تھے ویسے نہیں۔ اب ان کے دل بدل چکے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو حق کی طرف بلاتی ہے، سیدھی راستہ دکھاتی ہے، تم بھی اسے مان لو، ایمان لے آؤ۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، صرف ایک بار سننا اور پوری زندگی بدل گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں وہ 7 جنات تھے، کچھ کہتے ہیں 9، لیکن اصلی بات یہ نہیں کہ کتنی تھے، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچانا اور اسے اپنا لیا۔ کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ ہزاروں تک بتائی گئی ہے، لیکن اصلی بات گنتی کی نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جو بھی تھے، انہوں نے حق کو پہچانا اور اسے قبول کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جنات ایک درخت کے پاس جمع ہوئے تھے، ایک ایسی جگہ جہاں انہیں اجازت دی گئی تھی۔ ذرا اس منظر کو محسوس کیجئے، ایک درخت کے نیچے سناٹا، گہری خاموشی، اور وہاں موجود ایک ایسی مخلوق جو دکھائی نہیں دیتی لیکن پورے دھیان سے اللہ کا کلام سن رہی ہے۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں تھا، یہ وہ پل تھا جس نے 2 الگ دنیاؤں کو آپس میں جوڑ دیا۔ اب ذرا خود سے سوال کیجئے، ہم روز قرآن سنتے ہیں، شاید کئی بار سن بھی نہیں پاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا جنات نے صرف ایک بار سنا اور ان کی زندگی بدل گئی؟ تو ہم بار بار سن کر بھی کیوں نہیں بدلتے ہیں؟ کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان میں سے کچھ پہلے یہودی تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، لیکن قرآن نے ان کے دلوں کو بدل دیا۔ اب کہانی اور گہری ہوتی ہے۔ اب ایسے واقعے سنائیں گے جو کچھ جنات نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، کچھ انسانوں کے ساتھ سفر میں شامل ہوئے، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہیں انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔
ذرا اس منظر کو سوچئے، جو سفر جاری ہے اور چاروں طرف سناٹا، ریت کا میدان، اور اچانک نظر پڑتی ہے ایک مرے ہوئے سانپ پر۔ تو ایک عام انسان کیا کرتا ہے کہ شاید ڈر کر دور ہو جاتا ہے، لیکن یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت حاصل تھی۔ انہوں نے اس سانپ کو اٹھایا، کپڑے میں لپیٹا اور پورے احترام کے ساتھ اسے دفن کر دیا۔ سب کچھ خاموشی سے ہو گیا، لیکن جیسے ہی رات گہری ہوئی ایک عجیب موڑ آیا۔ اچانک آوازیں گونجنے لگی، السلام علیکم۔ آواز صاف تھی لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر ایک سوال آیا، تم میں سے کس نے عمر بن زابیر کو دفن کیا؟ تو صحابہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو صرف ایک سانپ دیکھا تھا اور اسے دفن کر دیا۔ تب جواب میں آیا، وہ سانپ نہیں تھا، وہ ہم میں سے ایک تھا۔ سوچئے، جسے انسان ایک سادھارن سانپ سمجھ رہا تھا، وہ اصل میں ایک جنات تھا، اور کوئی عام جن نہیں، بلکہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لا چکے تھے، جنہوں نے قرآن سنا اور پھر اپنی قوم تک اب کا پیغام پہنچایا۔ لیکن ایک لڑائی میں مسلمان جنات اور برے جنات کے بیچ وہ شہید ہو گیا۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجئے، جسے ہم نے ایک معمولی سانپ سمجھا، وہ دراصل ایک مومن جین تھا جس نے سچ کے لیے اپنی جان دے دی۔ ایک اور سفر میں اچانک دو بندر اٹھے، ہوا تیز ہو گئی جیسے دو طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی ہو، اور جب سب کچھ شانت ہوا تو زمین پر کوئی سانپ پڑے تھے، لیکن ان میں سے ایک الگ تھا، اس میں سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی، کستوری جیسی۔ لوگ حیران رہ گئے، ایک سانپ اور اتنی خوبصورت خوشبو۔ انہوں نے ایسے بھی اٹھایا، احترام سے لپیٹا اور دفن کر دیا۔ جیسے ہی وہ لوٹنے لگے، ایک آواز آئی، اے اللہ کے بندو، تم نے صحیح کیا۔ پھر وہی بات، کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بتایا گیا کہ وہ بھی ایک جین تھا اور وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوا تھا، وہ بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے قرآن سنا تھا۔ میرے دوستو، ہم جس دنیا کو دیکھتے ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ کئی بار جو چیز ہمیں معمولی لگتی ہے، اصل میں وہ بہت بڑی حقیقت ہوتی ہے۔ ایک سانپ جو اصل میں ایک مومن جین نکلا، ایک خوشبو جو اس کی نیکی کی نشانی بن گئی۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم ہر چیز کو ویسا ہی سمجھتے ہیں جیسا وہ دکھتی ہے، یا پھر اس دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہماری نظروں سے چھپا ہے؟ لیکن کہانی ابھی باقی ہے۔ آگے آپ جانیں گے ان جنات کے بارے میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ایک ایسا واقعہ جہاں ایک انسان نے آخری جین صحابی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ ذرا اس اگلے منظر کو محسوس کیجئے، دن کا وقت، دوپہر کی خاموشی، لوگ اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ اسی دوران ایک آدمی اپنے تمبو میں داخل ہوتا اور اچانک اس کی نظر پڑتی ہے ایک سانپ پر جو زمین پر تڑپ رہا ہے، اور وہ گھبراتی نہیں بلکہ آگے بڑھتا ہے، پانی لاتا اور اس سانپ پر چھڑکنے لگتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس کی تڑپ کم ہونے لگتی ہے، لیکن کچھ ہی دیر میں وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے، وہ مر چکا تھا۔ اب ذرا سوچئے، ایک انسان ایک سانپ کے سامنے کھڑا ہے، لیکن اس کے دل میں ڈر نہیں ہے، رحمت پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنے کپڑے کا ایک ٹکڑا لیا، اسے کفن کی طرح استعمال کیا، ایک چھوٹا سا گڈھا کھودا اور اس سانپ کو بڑے احترام کے ساتھ دفن کر دیا۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی دکھاوا، بس ایک خاموشی، نیکی سفر پھر شروع ہوا۔ رات گزری، صبح آئی، لوگ ایک نئے جگہ اترے، اور جیسے ہی آرام کرنے لگے، اچانک آوازیں گونجنے لگی، السلام علیکم۔ لیکن اس بار آوازیں الگ تھی، ایک یا دو نہیں، بہت ساری، اتنی کہ گن گن کر مشکل دل گھبرانے لگا۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ انہوں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب آیا، ہم جنات ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ تمہیں برکت دے، تم نے ہمارے ساتھ ایسا احسان کیا جس کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ وہ انسان حیران رہ گیا، میں نے کیا کیا؟ میں نے تو بس ایک سانپ کو دفن کیا تھا۔ تب جواب ملا، یہ کوئی سادھارن سانپ نہیں تھا، وہ ہم میں سے ایک تھا۔ ذرا سوچئے، وہ جین اور کوئی عام جین نہیں، بلکہ ان آخری لوگوں میں سے تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا۔ اب سوچئے اس منظر کو، ایک ایسی مخلوق جو دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس نے بھی ایمان لایا، اور اس کا آخری وقت ایک انسان کے سامنے آیا۔ کبھی کبھی جو کام ہمیں بہت چھوٹا لگتا ہے،
وہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک سانپ کو دفن کرنا لیکن اصل میں وہ ایک مومن کی عزت کرنا تھا، اور اسی کی وجہ سے پوری ایک مخلوق آپ کو دعا دے رہی تھی۔ اب ذرا اپنے بارے میں سوچئے، ہم کتنی بار اچھے کام کا موقع پاتے ہیں لیکن اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کتنی نیکی ہم کر سکتے ہیں، ہم تھوڑا سا دل بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب کہانی اپنے آخری موڑ پر ہے۔ ایک اہم سوال، کیا جنات بھی کسی قانون کے پابند ہے یا پھر بس ایسے ہی رہتے؟ بزرگوں نے بتایا جنات بھی آزاد نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ انہیں بھی آدیش دیے گئے ہیں، انہیں بھی روکا گیا ہے۔ قرآن میں انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی ایک ساتھ پکارا گیا، اور ان میں سے بھی وہی سوال کیا جائے گا جو انسانوں سے ہوگا۔ اب ایک اور سوال، کیا جنات میں بھی نبی آئے؟ اس بارے میں کہا گیا کہ نبی ہمیشہ انسانوں میں سے ہی بھیجے گئے، لیکن جنات کو بھی وہی پیغام ملا، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ سناتے رہے اور پھر اپنی قوم تک پہنچاتے رہے۔ یعنی وہ خود نبی نہیں تھے لیکن سچ کے پیغام پہنچانے والے ضرور تھے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ جنات اور انسان دونوں کے لیے، مطلب جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور جو نہیں دکھائی دیتے ہیں، سب پر آپ کی رسالت تھی۔ اب ذرا سوچیں، اگر جنات جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے وہ بھی ایمان لانے کی ذمہ دار ہے، تو ہم انسان جو سب کچھ صاف دیکھ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری کتنی بڑی ہے؟ اس پوری کہانی میں آپ نے دیکھا ہوگا یا پھر سنسان جگہ، اندیکھی مخلوق، ان دنیا، ان کے جھگڑے، ان کا ایمان اور ان کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب آخر میں بس ایک بات اسے اپنے دل سے اتار لیجئے، ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے آس پاس ایک اور دنیا موجود ہے جو ہمیں دکھ رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم بھی خود کو دیکھ رہے ہیں؟ اپنے عمل، اپنی زندگی اور اپنے انجام کو ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجئے، اگر وہ مخلوق جو ہماری نظروں میں چھپی ہوئی ہے اللہ سے ڈرتی ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لاتی ہے، تو ہمیں کتنا زیادہ ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو کتنا سنبھال کر جینا چاہیے۔ سوچئے، چھوٹی چھوٹی دعائیں، چھوٹے چھوٹے عمل، ہم انہیں اکثر ہلکا سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہی چیزیں ہمیں اس دنیا سے محفوظ رکھتی ہے جسے ہم پوری طرح سمجھ بھی نہیں پاتے۔ اب جب بھی آپ کسی سنسان جگہ پر جائیں یا کسی ایسے مقام پر ہو جہاں سناٹا ہو، یا یاد رکھیے آپ اکیلے نہیں ہیں، اور اصلی حفاظت صرف اللہ کی پناہ میں ہے۔ یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں تھی، یہ ایک احساس ہے، ایک سمجھ ہے جو ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدل دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ باتیں من گھڑت نہیں ہے بلکہ اسلامی روایت اور حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے، جیسے صحیح البخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد اور ابو داؤد۔ اس کے علاوہ کئی بڑے محدثین اور علماء نے بھی انہیں بیان کیا ہے، جیسے امام سیوطی، ابن حجر اسقلانی اور دوسرے بزرگ عالم۔ یعنی یہ باتیں کسی ایک جگہ سے نہیں بلکہ کئی بھروسے مند اسلامی سروتوں سے لی گئی ہے۔ آخری سوچ، دنیا وہی نہیں ہے جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، بلکہ بہت کچھ ایسے بھی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا آپ اسے صرف ایک کہانی سمجھ کر بھول جائیں گے یا اسے اپنی زندگی میں اتار کر خود کو بدل دیں گے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تک رکھتے ہیں، پھر اگلے ویڈیو میں ہم بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔